اب قرآن مجید میں یہ سبق کہاں ہے بھلا کہ عورت کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ ہینڈسم مرد ہے، ہر ایک مرد نہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں وہ غلام ساری عورتوں کے گھروں میں تھے، جو اس سوسائٹی کی عورتیں تھی، ظاہر ہے ایک وزیر کی بیوی ہے یہ بھی، اور باقی بھی وزراء کی اور سیکٹریوں کی بیویاں ہیں۔ ان کو حیرانی اس بات کی ہے یہ وزیر کی بیوی یہ غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی اور بالکل ہی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہی ہے تو اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا باقاعدہ کہ منڈا عام نہیں کوئی۔ قرآن مجید نے اس کو بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال بعید۔ ہم تو بالکل دیکھتے ہیں کہ وہ پٹری سے اتر گئی ہے، گمراہی میں بہت دور نکل گئی ہے۔ اب فلما سمعت بمکرہن، اب جب اس عورت نے، جس کا قرآن مجید نے تو نام نہیں لیا لیکن معروف نام ہے زلیخا، جب اس نے ان کی ان باتوں کو سنا کہ ٹکے ٹکے دی گلاں کر رہی ہیں مینوں، ارسلت الیہن، ان سب کو بلا بھیجا، وآتت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دے دی۔ مطلب کیا ہے کہ اب کھانے پینے کے لیے کوئی سیب کاٹنا ہے، کیک کاٹنا ہے تو اس کے لیے چھری کانٹا ہے، آج دنیا میں معروف شے ہے کھانے کی۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی دعوت پر جو عورتیں آئی ہوں گی وہ کچھ جھگویں رہنے والی عورتیں تو نہیں ہوں گی، کھانے پینے کی بھوکی، وہ ٹاپ براس کی عورتیں ہوں گی کہ جنہیں کھانے کی کوئی بھوک نہیں ہے۔ وہ کیا کرنے آئی ہوں گی وہاں پر؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیوں اس نے بلا بھیجا تو آئیں، آ کے وہ آپس میں کیا گپ شپ لگا رہی ہوں گی، کھانا بھی سرو نہیں ہوا، کیا گپ شپ ہوگی؟ اور کیا کبھی انہوں مڑیاں چ وہ منڈا کیڑا پڑا، وہ خاص منڈا تو جانے پڑا وہ یوسف کیڑا ہے۔ اب یہ بھی دور بیٹھی اندازہ لگا رہی کہ آپس میں کیا خسر خسر کر رہی ہیں تم دخانیہ میں۔ اچھا ادھر ان سے کہا کہ جی یعنی کھانا سرو کر دیا، پہلا آئٹم جو ہے وہ کاٹنے والا ہے، سیب ہے یا کیک ہے، اور ادھر ان کے پیچھے کی طرف منہ کر کے کہا یوسف ذرا گل سنی میری۔ اب ہر عورت جو وہاں آئی تھی، آئی تو یوسف کو دیکھنے ہی تھی کہ کون منڈا ہے جنہیں ایڈی بڑی عورت دی مت مارتی، اس لیے کہ they were friends to each other، اور انہیں پتا تھا کہ یہ ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ انوالو ہوئی ہے تو خاص ہی ہونا منڈا کو۔ اب چونکہ وہ آپس میں ساری ان کو خود خود ہی لگی ہوئی تھی، وہ تو یوسف کو دیکھنے کی تھی علیہ السلام۔ اس نے استادی کیا لگائی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور جب انہیں کہا کہ بسم اللہ کرو اور پہلا وہ آئٹم کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے، تو ان کے پیچھے کی طرف دیکھا یوسف ذرا میری گل سنی۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی اور کہا کہ ذرا ان کے سامنے اپیئر ہو۔ اب کیا ہوا؟ یعنی کاٹتے کاٹتے غیر ذاتی طور پر ہر نے یوں پیچھے دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ چھری جو ہے وہ ذرا ہاتھ پر بھی لگ گئی، خراش آ گئی۔ یہ نہیں مطلب کہ اس کا جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں ویسے انہیں ہاتھ کاٹے، یعنی ہاتھ پر اگر ایک چھری کی خراش بھی آ گئی تو وہ محاورہ پورا ہو گیا۔ اب نقشہ دیکھیے قرآن مجید کا، فلما رائنہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو حیران کر دیا، اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور پکار اٹھی، فلما رائنہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے۔ اب وہ شیر ہوئی، جب ان کی عورتوں کی زبان پر یہ الفاظ آئے، اب وہ کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، ہن دسو، بڑی ٹپ ٹپ کے گلاں کر رہی ہیں، سو میرے تے الزام لا رہی ہیں سو کہ غلام دے نال انوالو ہو گئی، ہن دسو۔ اور پھر صاف مان گئی ان کے سامنے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس منڈے نے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھا، بچا کے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ،
اور اگر اب بھی یہ میری بات نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ تو جیل میں بھیج دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور پھر بے عزت ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ صغیر صاغر کہتے ہیں نا، صاغر چھوٹا عمل کرنے والا، چھوٹا ہو جانے والا، اور صغیر چھوٹا، صاغر کا ہے وَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور یہ چھوٹوں میں ہو جائے گا، یعنی بے عزت یہ ہوگا۔ اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، عنقریب آپ کے سامنے یہی آئے گا کہ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان، یا تو خیر بڑوں کی لڑائی ہے نا، لیکن چھوٹے اور بڑے میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کمیشن بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ چھوٹا قصوروار تھا۔ وہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ اور جب آپ کو کہانی ساری معلوم ہے کہ جیل میں 2 قیدی بھی تھے اور بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ بادشاہ کے محل کے 2 ملازم تھے جن کے خلاف چارج تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کو ایک خواب آیا، دونوں کو ایک ایک خواب آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک کو رہائی ملنے والی تھی اور دوسرے کو سلیب ملنے والی۔ جو آزادی حاصل کرنے والا تھا یہ ساقی تھا کہ اس کا کام تھا محل کے اندر، دربار کے اندر لوگوں کو شراب سرو کرنا۔ تو اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن جب آزادی ملی اس کی خوشی میں وہ بھول گیا۔ کئی سال کے بعد، 7 سال کے بعد بادشاہ کو بھی ایک خواب آیا۔ بادشاہ نے دربار میں درباریوں سے پوچھا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو سارے درباریوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ یہ پٹھے سیدھے خواباں دی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک ہی گل ہوئی کہ موٹیاں گائیاں تے چھوٹیاں گائیاں تے سکے تے پھلے، کچھ نہیں ایویں کٹ پر۔ اب یہ پاس کھڑا تھا، میں سرو کر رہا تھا شراب۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے ایک جیل کا چکر لگوا دیں، اس کی تعبیر میں آپ کو لا دوں۔ بادشاہ نے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ جیل کا وزٹ۔ سیدھا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے سامنے خواب بیان کیا اور یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی دیر کے تعبیر بتا دی۔ اب اس نے آ کے تعبیر بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بہت ہی امپریس ہوا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو تو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب جب پیغام ملا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فرد جرم عائد کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے قید کاٹنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو پھر چپ کر کے میں باہر نہیں آنا۔ فرسٹ لیٹ اٹ بیکم پبلک کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور اسے بھی پتہ چل جائے وزیر کو جس کا میں غلام تھا کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے جب عورتوں کو سب بادشاہ نے کیس ری اوپن کر لیا اپنی کورٹ میں اور پوچھا بھی سب عورتوں سے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہوا تھا، وہ ہاتھ کاٹنے والا جو ہوا تھا واقعہ اور کیا تھا، تو سب عورتوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ اور اب وہ بھی وقت پڑی گئی ہے، الان حصحص الحق، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے اور واقعی مجرم میں تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے کروایا ہے کہ بلکہ اس سے پہلے جب اس نے یہ تھریٹ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ جیل بھیج دیا جائے گا، اب اس پر جو ریسپانس ہے یوسف علیہ السلام کی وہ ہم مردوں کے لیے اصل رہنمائی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اور تین میں گئی میں نیڑے نہیں لگن دیتا تے ہن بھی تو جو مرضی کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے وہ کیا تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہیں کرے گا، دور نہیں کرے گا، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہوں۔ یہ ہے وہ پاک بازی کی بات کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ نبی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہی کہ آنے سے پہلے بھی وہ خائن نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کے بارے میں کہ کسی دوسرے سے خیانت کرنا، اس سے بڑی خیانت کون سی ہے؟ اپنے آپ سے خیانت کرنا کہ میرے اندر کچھ اور ہے اور میں اس اندر کچھ چھپا رہا ہوں۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے جو ہمارے دانشور حضرات ہیں ان کی آپ زندگیاں دیکھیں، ان کے کریکٹر دیکھیں تو وہ کریکٹر جو ہے اسی بات کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لکھ کیا رہے ہوتے ہیں
نہیں ہے مولوی نے ہمیں کریز آیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, نظر پاک ہونی چاہیے, صاف ہونی چاہیے, اور نیت صاف ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے دھوکہ نہیں دیا اپنے آپ کو, صاف کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر حالات یہی رہے تو پھر میری بسی, لہذا تو مجھے جیل ہی بھجوا دے. اس لیے کہ اب تو ننگا ناچ شروع ہو گیا نا. اس نے بھری محفل میں اعتراف کر لیا, اور ہر عورت جو ہاتھ کاٹ رہی تھی اس کے دل کی کیفیت کیا تھی کہ کاش یہ میرا غلام ہوتا. وہ کہتی ہے میرا غلام ہوتا. اس سچویشن کو دیکھیے, اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کے صیغے میں کہا ہے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, جدھر مجھے یہ سب بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے, اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہ ہٹایا تو حسبی الیہ, تو پھر میری بس ہے, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. پلیز اس ٹریپ کو مجھ سے دور کر دے تھرو امپریزنمنٹ. تو جب تک ہمیں اس کی حقیقت کا احساس نہ ہو کہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور اگر انسان اس میں احتیاط نہیں کرے گا تو انوالو ہو جائے گا, اس کے بغیر انسان اس برائی سے بچ نہیں سکتا. بڑی کلیئر بات ہے, اور اس میں سے ہم میں سے ہر شخص کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اور بڑا آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے اس معاملے میں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. یعنی آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اب آج کل ماحول ایسا ہے کہ آپ 100% اوائڈ نہیں کر سکتے. استاد جو ہیں وہ بھی شرارتی ہیں, گروپنگ ہو کرنی ہوگی تو لڑکا لڑکی کو ملائیں گے جان بوجھ کر. ہاؤ ٹو اوائڈ, کیسے اوائڈ کریں گے آپ؟ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ ڈینجرس ایریا ہے تو where there is a will there is a way. لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله.